إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم صدر گرامی قدر معزز علماء مہمانان گرامی قابل تکریم و تعظیم بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں شور کوٹ کے باشعور اور غیور مسلمانوں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف و توصیف تکبیر و تحلیل تحمید و تقدیس اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام حضرات ذی وقار دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس نماز عشاء سے شروع ہے آج یہاں اس کانفرنس میں میری جماعت کے عظیم رہنما رانا محمد شفیق خان پسروری حفظہ اللہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان ایڈیشنل سیکریٹری جنرل مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انہوں نے تشریف لانا تھا انتہائی مجبوری آڑے آئی تو مناسب سمجھا حاضری ہر حال میں ہو وعدہ وفائی ہو تو میں ان کی جگہ بطور سے اپنی حاضر تاکہ حاضری ہو حضرات میں بلا تمہید یہ عرض کرنا چاہوں گا جب اصحاب رسول کا نام آئے جس دل میں ایمان زندہ ہو وہ آنکھیں ادب اور احترام سے چھپ جا
اس لیے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور تعبیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سیرت سرور کونین صلوات اللہ علیہ ساتھ نہ ہو، اور سیرت سید الانبیاء علیہ السلام کی تعبیر اور تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اصحاب رسول کا کردار ساتھ نہ ہو۔ اصحاب رسول سبب ہے سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے درج سورت کے دکھانے کا، اور اصحاب رسول ہی سبب ہے ہم تک دین کے پہنچانے۔ اصحاب رسول کی دو حیثیتیں ہیں، وہ راویان اسلام بھی ہیں اور وہ شاہد اسلام بھی۔ اگر کسی روایت کا راوی غائب ہو جائے تو روایت ختم، اور اگر کسی مقدمے کا گواہ بیٹھ جائے تو مقدمہ ختم۔ حضرات، دین کی بقا ہے تو اصحاب رسول کی محبت کے دم سے۔ اس بنیادی گفتگو کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں، اس بوڑھے آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا، کائنات اس پہ گواہ ہوئی کہ آمنہ کے در یتیم سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ، درود پاک محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابہ کو مستقل ہدایت والے بھی بتایا، صراط مستقیم پہ بھی بتایا، اور ان کی مثال آسمان کے ستاروں سے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا، آسمان کے ستاروں سے بھی باشعور لوگوں، صحابہ کی محبت رکھنے والے غیرت مندوں، اللہ کے نیک بندوں، ان ستاروں کے تین کام ہیں۔ پہلا کام یہ ستارے آسمان کو مزین کرنے والے، آسمان کی زینت ستاروں سے ہے۔ اگر آپ کو یاد آئے، موضوع سے متعلق نہیں ضمن آئی ہے، تو دلی ریڈیو اسٹیشن سے 1983 میں ایک ہندو شاعر نے ربیع الاول میں سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی مدح میں کچھ شعر کہے، نسبت ادھر دی تھی۔ آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پہ مکہ اور مدینہ۔ آسماں بولا مجھ پہ عرش اعلیٰ ہے، زمین بولی مجھ پہ کالی کمری والا۔ میں یہ سب ایک مثال دے گیا، ستاروں کا پہلا کام وہ آسمان کی زینت ہے، اصحاب رسول حالہ پیغمبر کی زینت ہے، سیرت پیغمبر کی زینت ہے، سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی مبارک زندگی کے یہ چمکتے ستارے صحابہ رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، کردار صحابہ، قیدین سپاہ صحابہ، قیدین سپاہ صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ تشریف رکھیں، کسی جذبے سے بیٹھ جائیں۔
اب میرے منٹ میں جو کٹے جانے ہیں حضرات توجہ رکھیں ذرا، میں نے عرض کیا ستاروں سے مثال دی آپ نے، تو ستاروں کا پہلا کام کیا؟ آسمان کی زینت ہے، اور دوسرا کام یہ ہے ستاروں سے آسمان کا امن باقی ہے۔ جب ستارے جل جائیں گے آسمان سکون میں نہیں رہے گا۔ اور تیسرا کام، یہ ستارے شہاب ثاقب ہیں، شیطان کو پھکانے اور مارنے کا کام دیتے ہیں۔ آؤ زندہ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو، اصحاب رسول حالہ پیغمبر کی زینت ہے، حالہ پیغمبر کی زینت ہے، اور اصحاب رسول اس کائنات کے امن کی ضمانت ہے، اور اصحاب رسول آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کی رسالت کے اس طرح پہرے دار ہیں۔ اس بوڑھے آسمان سے دیکھا غزوہ احد کے اندر صحابی آگے کھڑا ہے اور تیر برداشت کیے جا رہا ہے، ایک ہٹتا ہے تو دوسرا آتا ہے، یہ وہ مضبوط قلع ہے سرور کونین صلوات اللہ علیہ کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام کی عظمت مدحت پہ تو قرآن بھرا پڑا، صرف قرآن ہی ذکر کیا جائے تو اب حیران رہ جائیں، کہیں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور حیران ہوتا ہے بندہ، دنیا کے اندر سب سے بڑا اعزاز پاکستان میں کون سا تمغہ ہے؟ پاکستان میں سب سے بڑا تمغہ جو دیا جاتا ہے کون سا؟ نشان ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ جو ملک کی سرحدوں پہ جان کا نذرانہ پیش کرتے تب ملتا ہے۔ اسی طرح ایشیا میں ہے، باہر ہے، تھک چکر ہے، الگ الگ نام ہے، اس کو ملتا ہے اعزاز جو جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ اس بوڑھے آسمان نے صرف ایک جماعت دیکھی ہے جسے زندگی میں آسمان سے یہ تمغہ مل رہا ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ اور حضرات سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ احباب جانتے ہیں، علماء کے علم میں ہے کہ حضرت انس کم عمری میں مسلمان ہوئے، 8 سال کی عمر تھی جب مسلمان ہوئے۔ کوئی کمال نہیں، ماں کے ساتھ آئے مسلمان ہو گئے، کمال اگلی بات۔ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی آدمی وہاں سے گزرا، بچوں سے نکلے اس کے پاس چلے گئے، کہا یا عم، انکل، آج کی زبان، انکل کہاں سے آئے ہو، کس کو مل کے آئے؟ حالات بڑے خطرناک ہیں۔ دیکھا بچہ چھوٹا سا، بات بہت بڑی کر، چچا کہاں سے آئے ہو، کس کو مل کے آئے ہو؟ وہ اس کو دیکھنے لگ گئے، کہنے لگا چچا جانے تو میرا اللہ، جانے تو میرا اللہ، میرا وجدان کہتا ہے تو میرے پیر محمد علیہ السلام کو مل گیا۔ وہ حیران ہو گیا، صحابی اس کو کیسے پتا چل گیا؟ لفظ سننا، کہنے لگے مجھے تیرے وجود سے نبی کی خوشبو آئی۔ وہی انس ہے، وہی انس جن کی روایت موجود کہ میں نے کائنات میں باریک سے باریک ایسا عطر نہیں دیکھا، نرم عطر نہیں دیکھا جو میرے محبوب کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم۔ کہتے ہیں میں نے کائنات میں ایسا عطر نہیں سونگا جو میرے محبوب کے پسینے سے زیادہ معطر اور خوشبودار ہو۔ وہ انس ابن مالک جو 10 سال سرور رحمت صلوات اللہ علیہ کے دربار پہ خادم خاص رہا،
وہ انس کہتے ہیں کہ جب حجاج نے مجھ پہ ظلم کرنا چاہا، یہ گورنر تھا، اب جانتے انہوں نے ایک خط لکھا امیر المومنین عبد الملک کے نام پہ، البدایہ اٹھا کے دیکھنا تھا، خط کے الفاظ دل ہلا دینے والے تھے۔ لکھا اگر عیسائیوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے نبی عیسیٰ کا صحابی فلاں جگہ پہ موجود ہے، وہ قدگنے اور پنتھنے توڑ کے عقیدت کے لیے وہاں پہنچ جاتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کا پتہ چلے وہ آنکھیں بچھا کے یہودی آ جاتی ہے۔ میں تو کائنات کے امام خاتم النبیین کے درے دولت پہ 10 سال مسلسل خادم حاضر، تیرا گورنر میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ جب یہ خط پہنچا عبد الملک کے پاس، پڑھا اور رونے لگ گیا۔ الفاظ ہے بڑا شدید اور سخت خط لکھا۔ خط جب آیا حجاج کے پاس، حجاج جانتے ہیں بڑا ظالم طبیعت آدمی تھا، بڑا زبردست تھا، سخت طبیعت بڑا تھا۔ حجاج نے خط پڑھا، سکتے میں آ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی سفیر خط لے کر آنے والے سے کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے چل میرے ساتھ حضرت انس کی جا کے منت کر۔ الفاظ جو کہے میں وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر عیسائیوں سے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کا پتہ چل جائے، یہودیوں کو موسیٰ کے صحابی کا پتہ چل جائے، او اللہ والو ہمارے نبی کا صحابی تو وہ صحابی ہے جسے آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار ایمان کی حالت میں ہو جائے اور ایمان کی حالت میں اسے موت آ جائے۔ یہ صحابی کی تعریف ہوتی ہے۔ صحابی بھی کون ہوتا ہے؟ یہ صحبت کا مقام وہ ہے ساری دنیا کے نبیوں کے صحابہ ایک طرف ہوں، آمنہ کے دلے یتیم کے ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچی۔ حضرات جی وقار پھر ذرا غور تو فرمائیے، اللہ پروردگار عالم نے نگاہ دوڑا کہ ان اللہ نظر، اللہ نے دیکھا زمین پہ لوگوں کے دلوں کو، بندوں کے دلوں کو چیک کیا، پڑھا دیکھا۔ وہ تو قادر قدیر ویسے جانتا ہے نا، الفاظ یہ دلوں کو دیکھا، سب دلوں میں سب سے پاک اور اونچا قلب محمد کو پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پھر لوگوں کے دلوں اور بندوں کے دلوں کو دیکھا، حضور کے بعد سب سے اونچے اور پاکیزہ حضور کے اصحاب کے دلوں کو پایا۔ یہاں ذکر ہوا ہے جس طرح نبوت وحی ہوتی ہے، کسبی نہیں، محنت سے نہیں، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کائنات کا رب گواہ، اصحاب رسول نے شریعت کی عمارت کو استوار کرنا تھا، حضور کی زندگی کے لمحے لمحے کو سنبھالنا تھا۔ شاید آج یہ جدید دور کا کمپیوٹر اور یہ ذرائع ابلاغ کے تازہ ترین چیزیں بھی میرے محبوب کی زندگی کو اس طرح محفوظ نہ کر سکتی جس طرح اصحاب رسول نے حضور کی زندگی کو محفوظ کیا۔ بھائی کوئی ہاتھ رکھو جڑا چلن دیا دفاع صحابہ سب سارے بچے باہر بندے کو جوش بہت آیا، ٹھنڈ صحابی رکھنا چاہیے نا بڑا موٹا۔ ساری باری آئی پتیلا کھڑ کے بیٹھ کے اللہ ٹھیک ہے جو تو آخیا سے تیرے پیچھے، چلو کوئی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ نعرے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میں گلی پہ بھی نگاہ رکھ رہا ہوں، اپنی بات کو کرنا ہے۔ نعرے کی بجائے دل کھلا رکھے، دل میں بات سنا، شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عظمت کو اس قدر بیان کیوں کیا؟ سبب کیا ہے؟ اصل میں اس اہمیت کو اجاگر کرنا ضروری تھا
کہ یہ وہ پاک جماعت ہے جو شریعت سے راوی بھی ہے، شاہد بھی ہے۔ جو بات میں نے شروع میں کی، دین کے راوی بھی ہے اور دین کے گواہ بھی ہیں، اس لیے قرآن مجید نے اس پہ قدر زور دیا ہے۔ بہت اللہ والے ہیں، ایک بشر بن حارث، وہ کہتے ہیں جانے میرا اللہ، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں میری نجات کا سبب بن جائیں۔ یہ قول اور بھی بہت سارے علماء اور فقہاء کی طرف سے موجود ہے۔ دو خصلتیں جس میں ہوں، دو خوبیاں جس میں آئیں، اس کی نجات اللہ یقینی بنا دے گا۔ پہلی صدق اور سچ بولنا، دوسری اصحاب رسول کی محبت کو دل میں تصل میں۔ کہتے ہیں میرے پاس اور عمل اتنا کوئی، حضرت بشر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اللہ اور عمل کوئی نہیں مگر میرا سینہ اور دل تیرے نبی کے صحابہ کی محبت سے بھرا ہوا۔ حضرات کیوں نہ ہو، وہ صحاب رسول تو وہ ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، ان میں ایک اکثر فرمایا حضور کے دل کو پانے کے بعد صحابہ کے دل کو دیکھا اور پھر ان صحابہ کو نبی کے وزیر بنا دیا، وزراء بن گئے، یہ نبی کے ساتھ چلنے والے بنے۔ حضرات ذی مقام یہ اصحاب رسول ہیں۔ اللہ اکبر، جو ہم کون سا لمحہ ہے جہاں آمنہ کا لال ہو صحابی رسول اللہ، وہ گھڑی کون سی ہے، وہ لمحہ کون سا ہے، ایک ایک لمحے کی خبر، ایک ایک لمحہ کی گارنٹی موجود، سیرت طیبہ کے چمکتے ہوئے وہ قادس آج بھی دنیا کے لیے مینارہ نور ہے۔ اونین کا رقبہ تعصب میں نہیں، کسی ضد میں نہیں، کسی بحث کے لیے نہیں، کسی ایک تنظیم کے لیے نہیں۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے قابل قدر بھائی جناب اخلاق احمد صاحب جو صدر اہل سنت والجماعت تحصیل کے، اور اسی طرح ہمارے بھائی چودھری نعیم فرید صاحب، شیخ عبداللہ زبیر صاحب، جن کی پرخلوص این ہنگامی دعوت پہ مجھے آپ احباب کے دیدار کا شرف حاصل۔ میں ایسی پاکیزہ مجلس میں حاضر ہوں۔ حضرات اصحاب رسول کے ساتھ یہ محبت اور دیوانگی کیوں ہے؟ اس لیے ہے یہ عین ایمان ہے۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں یہ باب لائے کہ آیت الایمان حب الانصار، انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ جس دل میں ایمان ہے وہاں حب رسول ہے، حب صحابہ ہے، اور جس میں حب صحابہ نہیں وہاں ایمان نہیں ہوتے۔ حب صحابہ دلیل ہے ایمان کی۔ اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا، لڑائی نہیں، ملک میں امن چاہتے ہیں، ڈانڈ آرڈر کے مسائل نہیں بنانا چاہتے، مگر علی وجہ البصیرت کہنا چاہتے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم بھی گلستان رسالت کے چوکیدار ہیں، ہم بھی صحابہ کرام کے نوکر اور خادم ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے اپنے جیتے جی کلمہ پڑھنے والے ملک میں کوئی زبان آقا کونین کے صحابی کے خلاف کھلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ کوئی گنجائش نہیں ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ایمان کی بات، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور برملا یہ پیغام دینا چاہوں گا، آپ کو ساتھ ملا کے کہنا چاہوں گا، اس عظمت کی طرف، ان ڈائریکشن کا ستاروں کی طرف، اصحاب رسول کی طرف اگر کوئی میلی نگاہ اٹھائے گا ہم آنکھ نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ میں کچھ پیغام دینا چاہوں گا، سمجھ آئے تو انشاءاللہ مردوں کی طرح اکالے رہا نہیں کرنا، مردوں کی طرح انشاءاللہ کہنا ہے، میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ میں قاسمی صاحب اپنی دوبارہ ایک تو بار میں مطالعہ جو میلی نظر اٹھائے
وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے۔ ابو جہل و ابو لہب کے بیٹوں سن لو، ہم دستے انتقام سے تمہاری گردن مروڑ